چوتھا یاد فرمایا عورتوں کی اصلاح صرف علوم دینیات پر اکتفا، اس میں کہہ رہا تھا کہ اب تو اسے ترقی سمجھا جا رہا ہے کہ عورت کو لڑکیوں کی تعلیم، اور تعلیم سے مراد یہ لیتے ہیں یہ کہیں تعلیم ہے؟ علامہ اقبال نے کہہ دیا وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، شرفاء کے حق میں علم نہیں ہے، وہ تو زہر ہے مہلک، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے جو، پیٹ کے لیے جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، تو جتنا ان کالجوں اور فالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے اس کا معال کیا ہے؟ پیٹ، تو معاش اچھی ہو جائے، اپنا پیٹ، اپنی بیوی کا پیٹ، اپنے بچوں کا پیٹ، اور لاہور لگا لو بہت سارے پیٹ ہاں ارے بھائی اسی لیے تو ہے اور کچھ نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ناجائز ہے، عورتوں کے لیے گنجائش نہیں ہے بس۔ واضح کہتے ہیں اجی عورتوں کو اگر ڈاکٹری نہیں پڑھائیں گے جی پھر عورتوں کا کون علاج کرے گا؟ کریں گی خادمہ ہے، ماما ہے، بہت سی اور دوسری، تم اپنے اخلاق ایسے بنا لو، اپنے اعمال ایسے بنا لو کہ وہ دوسرے تمہارے تابع ہو جائیں گے، اور تمہاری خدمت کو شرف و سعادت سمجھیں گے، اور پیسے دو اور کام کراؤ۔ جی اس کی بھی ضرورت ہے، تو میں نے کہا پھر تو جوتا کاٹنے کی بھی ضرورت ہے، تو جوتا کاٹنا بھی سیکھو، اور پھر تو کچھ اور بھی ضرورت ہے، کہیں کچھ صفائی وفائی کرنے کرانے کی، اس کی وہ تو خدمت ہے، تو اس کا تمہیں کیوں نہیں شوق پیدا ہوتا؟ سمجھ گیا کچھ خدمت خاص؟ یہودیوں نے راہ مار دی مسلمانوں کی بس، اور انہوں نے ایسے آلات ایجاد کر لیے کہ تمہیں ان کی یونیورسٹی اور مدرسوں میں جانے کی ضرورت نہیں، ان کا تو ہر گھر ان کی کا مدرسہ ہے اور ان کی یونیورسٹی ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے ذہن سازی کرتے ہیں، ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، ایسے ایسے آلات ایجاد کر لیے، اور اسے دیکھنے سے کوئی باز آتا نہیں، وہیں بیٹھے ہوئے وہ سب ماحول سازگار کر رہے ہیں، مسلمانوں کے قلوب کی زمین ہموار کر رہے ہیں، تخم ریزی کر رہے ہیں اس پر، اپنی تہذیب کا، اپنے لسان کا، اپنے زبان کا، اپنی سب چیزوں کا بیج ڈال رہے ہیں، اب اگ رہا ہے، پیڑ پودے ہو رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، یہ تو غنیمت ہے، ابھی اللہ کے بندے ایسے ہیں، اور یہ مدارس دینیہ میں کچھ دین پڑھ کے ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں اور ہوتے رہیں گے قیامت تک، حدیث شریف میں پیشین کوئی موجود ہے، اسی لیے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس منصوبے میں، ہمارے اس نصب العین کے پورے طور سے بروئے کار آنے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو یہ ان کے مسلمانوں کے علماء ہیں جنہوں نے مدرسے قائم کر رکھے ہیں، اور یہ مدرسے رکاوٹ ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جتنا مدرسوں کی، مدارس دینیہ کی اہمیت، افادیت کو یہودی جانتے ہیں، ہمارے لوگ نہیں جانتے، ہمارے لوگ تو نہیں بیکار سمجھنے لگے اب، اجی باپ مدرسہ کیا قائم کرو تو کوئی اسکول قائم کرو، مدرسے تو بہت ہیں، مدرسہ کیا قائم کرو تو کوئی اسپتال قائم کر لو، ان مدرسوں ہی سے بھائی یہ تھوڑا بہت صلاح، خیر اور اچھے برے کا فرق انہی مدرسوں کا مرہون منت ہے، میں نہیں کہہ رہا، پہلے لوگ بہت کہہ چکے ہیں اس بات کو، یہ جانتے ہیں افادیت، اسی لیے چاہتے ہیں مدارس ختم ہو جائیں، علماء پیدا ہونے بند ہو جائیں، بس پھر تو ہم جیسے چاہیں گے انہیں بنا، اس کو موم کو پگھلا کے گرم کر کے انہیں چاہیں گے موڑ دیں گے۔ کہا تو ہے علامہ اقبال نے، وہ اشعار مجھے یاد نہیں آ رہے، کہ اس تعلیم میں تعلیم کے تیزاب میں سے ڈال، اور یوں کر کے یوں گھول مول کر اسے جیسے چاہے جدھر چاہے گڑیا کی طرح موڑ لے اور مروڑ لے، مجھے اشعار نہیں یاد آ رہے، بہت پہلے کبھی دیکھے ہوئے ہیں، یہ سچی بات ہے، اسی سے کام لے رہے۔ زمانہ اب ہتھیاروں کا نہیں، یہ تعلیم ہی کا زمانہ ہے، تعلیم ہی سے یہ یہودی ہمارے ذہنوں کو اور دل و دماغ کو اپنا اسیر بنائے ہوئے ہیں، فتح کیے ہوئے ہیں،
علماء کتنے ہی کہتے رہے مگر سنتے ہی نہیں مسلمان. یوں نہ کرو بھائی، یوں کر لو، لباس ایسا نہ پہنو، ایسا پہنو، شکل ایسی نہ بناؤ، ایسی بناؤ، دیکھو قرآن و حدیث میں یہ حکم ہے، شادی یوں نہ کرو، یوں کر لو، رہائش یوں نہیں، یوں نہیں سنتے. علماء جتنا کہتے رہے، ایسا ماحول بنا دیا انہوں نے، قلوب کو، اذہان کو ایسا ہموار کر لیا ہے کہ پوچھو نہ بس. اور اتنا احساس کمتری میں ہم لوگ مبتلا ہیں کہ اللہ کی پناہ. عجیب احساس کمتری. جس طرح وہ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیٹتے ہیں، کھاتے ہیں، اور بھی الفاظ ذرا اچھے نہیں ہیں، ہگتے ہیں، مودتے ہیں. یہ بھی کہہ لوں حضرت تھانوی قدس روح بھی کبھی فرما دیتے تھے، وہی مسلمان کر رہے ہیں. لباس، پوشاک، شکل، صورت، لڑکیوں کا لباس، بچوں کا لباس، ان کو ان کی پرورش کرنے کا طریقہ، ان کو آگے بڑھانے کا طریقہ مسلمانوں کے گھروں میں وہی ہے جو یہودیوں کا ہے. اتنے احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے مسلمان. اپنے گھر کی دولت کا نہیں پتہ، عورتوں کے لیے نہیں ہے یہ. کیا ہے وہ علامہ اقبالی نے تو کہا ہے، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن. یہ عصری تعلیم حاصل کر کے اور کالج کی تعلیم، لڑکی لڑکی نہیں باقی رہتی، لڑکا اور لکڑا بن جاتی ہے. شہر کے تو سوٹا جسے کہتے ہیں، دماغ ٹھیک کر دیتی ہے. جہاں ہیں پریشان ہیں لوگ، میرے پاس آ کے دکھڑا سناتے ہیں. بعض ایسے بھی ہیں جو اب سے بیچارے 35-40 سال پہلے کبھی ہمارے بچپن میں اس میں میرے بحث کر جاتے تھے، اجی ایسا ہے اور وہ ایسا ہے. ہاتھ جوڑ کے پناہ مانگ رہے حضرت. اب سمجھ میں آیا جب میرے گھر میں آ گئی ہے کمپیوٹر نہیں. ہمارا تو چین و سکون ختم ہو گیا ہے. جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن. اسی کی تشریح ہے. عورت نہیں باقی رہتی، ایسے نہیں رہتی، مرد بن جاتی ہے. ہاں، تشبیہی تعبیر ہے. عورت نام ہے 4 خوبیوں کا، 4 اوصاف و صفات کا، وہ چاروں ختم ہو جاتے ہیں اس سے. کسی کے گھر میں ہی سلامتی ہو، الشاذ والشاذ کالمعدوم، انما العبرۃ لما عم وغلب، افتاء والے، لا لما شذ وندر. کہیں بھی اعتبار نہیں ہوتا. کیا ہے؟ عورت نام ہے 4 صفات کا، عفت، حیا، اطاعت اور ایثار. کالج کی پڑھی ہوئی لڑکی میں تم مجھے دکھلا دو، نہ حیا باقی رہتی. ارے حال خراب کر رکھا عورتوں نے آج کل. ایسا جانور بالکل آنکھیں نکال کے سینہ تان کے مردوں کے چڑھی جاتی ہیں. دیکھ لو، ترقی سے ترقی کہتے ہیں. اور نہ عفت باقی رہتی، وہ تو وہیں رہتے ہوئے نہیں رہتی. اللہ ماشاء اللہ. عفت تو یہ ہے کہ غیر شوہر کا خیال بھی دل میں نہ آئے. حیا اور اطاعت کس کی؟ شوہر کی، شوہر کے والدین، گھر والوں کی، ان کے اپنے ماں باپ کی، بڑوں کی اطاعت کہاں رہتی ہے؟ زیادہ زیادہ شوہر کی بات کچھ سن مان لے گی. ویسے تو کیا سن مان لے گی، کچھ بھی نہیں. بس برا حال ہے ان گھروں کا جہاں یہ تعلیم یافتہ جانور موجود ہیں. برا حال ہے، جہنم بنا ہوا ہے گھر. میں اس کے جزیات نہیں بتاتا، مجھے تو بتاتے رہتے ہیں لوگ، بہت جانتا ہوں. اور ایثار اسے کہیں کہ ہم نے دیکھا پہلے گاؤں دیہات کی بے پڑھی لکھی عورتیں، کھانے کو انہیں ملے نہ ملے، شوہر کے گھر والے چاہے چٹنی سے کھانا پڑے، ہانڈی کی تلچھٹ چھانٹ لیں، وہی چپ وہ کر لیں گے، لیکن بڑوں کو، ان کو آگے کرتی ہیں، وہ کھاویں. اور آج یہ کمپیوٹرنی اور ڈاکٹرنی اور ماسٹرنی
اور خرنی اور 2-4 ٹرنی یہ تو سب سے پہلے اڑاوے گی، شوہر کو تو انگوٹھا دکھا دے گی. ہاں اسے نہیں پتا شوہر نے کھایا کہ نہیں کھایا، کب کھاوے گا نہیں کھاوے گا، کب کیا کھاوے گا نہیں. اسے اپنے کام سے کام. یعنی عورت مرد بن چکی ہے، مرد عورت. یہ ان لوگوں میں تھا، اب مسلمانوں میں بھی یہی ہو رہا ہے. کبھی کبھی ہم تماشا دیکھتے تھے سفر میں، ریل ٹرین کے سفر میں. اب تو ذرا ایسا ہی ہو گیا، بہت کم. اب بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، ورنہ ہردو جانا ہوتا تو شوہر بیوی کا بستر بچھاتا، اس کے لیے پانی لاتا، اس کے لیے کھانا رکھتا، اس کے چپل ادھر رکھتا، اس کا سارا وہ کرتا تھا. دیکھ لو، فطرت کے خلاف، وضع کے خلاف ہے. تم لوگوں نے پڑھا نہیں فقہ میں؟ اگر یہ شرط لگا لیں مہر کا کسی چیز کا کہ وہ اس کی خدمت کیا کرے گا، پڑھا نہیں اس سلسلے میں؟ سارا بگاڑ دیا ان لوگوں نے. اوہ تو دیکھیے کہاں پہنچتا ہے حال بھائی، کیا نوبت آتی ہے. علامہ اقبال نے اور اکبر نے نقشے تو سارے کھینچ دیے، مجھے نہیں اب یاد ہے بھائی، دیکھ لیجو تم. تو میں اسے کہہ رہا تھا جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. وہ علم ہے، علم سے تو زندہ ہوتا ہے انسان، اور موت ہے، مر جاتا ہے، مر جاتی ہے. عورت میں ختم، نسوانیت ختم اس تعلیم سے، اس سے پہلے سے ہے. تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت، ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت. اور جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. یعنی کہ میں یہی کہہ رہا ہوں، نہیں، یہاں بڑھیا موقع ہوتا ہے، وہاں اور خوب اپنے لے میں کہتا ہوں. ایک مرتبہ سفر ہوا جنوب کا، گلبرگہ جانا ہوا. ہمارے بعض احباب تھے، انہوں نے نظام رکھا. تو اور بھی ذیلی نظام ہوئے، جسے تم لوگ پروگرام کہتے ہو، ہم نظام کہتے ہیں، پروگرام نہیں بولتے ہم. تم بولو، تم جانو. ہمارے حضرت والا شاہر قدس روح کو بھی پسند نہیں تھا، حضرت والا تھانوی قدس روح کو بلا ضرورت انگریزی لفظ کیا بولے. تو ایک جگہ ایک نظام رکھا گیا، اور لوگ بھی تھے، مجھے خاص طور سے بلایا گیا. پہنچ گئے، مجھے بٹھا دیا گیا. میں نے پہلے ہی پوچھ لیا، بھائی کس تعلق سے یہ محفل و مجلس نشست، یہ اجلاس منعقد ہوا ہے، کیا موضوع ہے، کیسے ہے. کہا جی ویسے تو مدرسہ ہے یہاں اور دینی تعلیم ہوتی ہے، ایسا بھی ہے ویسا بھی ہے، کچھ وہ سب بتایا. یہ مجھے بتا چکے تھے لوگ 2 باتیں، کہ وہاں اس کے انجینئر کی تعلیم ہوتی ہے، انجینئرنگ، اس کی تعلیم کے بہت کالج ہیں، اور لڑکیوں کی تعلیم پر بہت توجہ ہے، اسی تعلیم پر. مجھے تو پھر غیرت آ جاتی ہے. ہاں کوئی ٹوک دے گا، اپنی خیر منائے گا. آج تک تو کسی کی ہمت بھی نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے. اگرچہ میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، موٹا سا تو ہوں نہیں دار و مزار کے لوگوں کی طرح. ہاں اس لیے کہ زیادہ کھایا ہوا نہیں میں نے بھائی، ادھر ادھر کا اجنبی مام. ہاں ویسے ہی بیمار کمزور ہوں، لیکن ہمت نہیں ہوئی. اب میں نے پہلے آدھا پون گھنٹہ زمین ہموار کی. تعلیم کسے کہتے ہیں، کیا مقصد ہوتا ہے، علم کسے کہتے ہیں، تعلیم کے فوائد کیا ہوتے ہیں. اور جب زمین ہموار کر دی بڑھیا، پھر میں نے خوب تخم ریزی کی. پھر تو ڈنڈے نہیں لاٹھیاں بجائی ہیں اسی پر. اور علامہ اقبال کا شعر پڑھ کے اس کی شرح و تشریح کی تھی خوب، جیسے علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن. الحمدللہ سناٹا چھا گیا تھا. کانہم علی رؤوسہم الطیور، وہ سب تھے وہاں دنیاوی تعلیم یافتہ. بعد میں بھی ہمت نہیں ہوئی کوئی یوں کہہ دے حضرت آپ نے تو ایسا کر دیا، حضرت ضرورت تو اس کی بھی ہے. الحمدللہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی، تو میں تو فتح کرایا. بعد میں کچھ بھی کریں. یہاں بہت چاہا لوگوں نے،
یہی کالج لڑکیوں کا نہیں بناتے ہیں جہاں یہ کوڑیاں وڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ خیر اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کوشش کی، محنت کی، بات چیت بھی کی، دعا بھی کی، حضرت حیات تھے، حضرت سے بھی دعا کرائی، نہیں ہوا، ادھر کو لے جا کے ڈال دیا کہیں۔ ہاں وہ خاص اس کا وہ نہیں ہے، وہ خاص اس کا اثر نہیں ہے۔ بہت چہاب کے بعد معجج لوگوں نے، معجج، ہاں معجج جانو، معجج مسلوب العزہ، ہاں معجج جو عہدیدار ہوتے ہیں کچھ گاؤں کے، میں کہہ دوں گا، میرے نزدیک جائز ہی نہیں ہے، کیا میں کہہ دوں گا، آپ کیسے میرے پاس آ گئے، میں کوئی چندے والا مولوی ہوں؟ جاؤ چندے والے مولوی سے کہو، وہ کہے گا، میں نہیں کہہ سکتا۔ اجی کچھ کہہ دیتے، ہاں کچھ لڑکیاں ادھر سے بجھڑی کی بھی داخل ہو جاتی تھی، عجیب کر دے، میں نے کہا امید رکھ کے نہ جو میرے پاس، میں تو یہاں عید و بقرعید کے موقع پہ اس کے خلاف کہتا ہوں، کیسے کہہ دوں گا؟ ہاں مجھے کوئی آپ سے چندہ لینا ہے کسی سے، چندے والا مولوی تو مجبور ہے، چندہ جی کی رعایت رکھنی پڑے گی، اس کا بندہ جی بننا پڑے گا اور گندا جی بننا پڑے گا۔ ہم تو خندہ جی رہتے ہیں جی، اور بندے جی تو اللہ کے بندے جی، تمہارے بندے جی۔ وہ میں نے کہا 1.5 گھنٹہ بیان ہوا وہاں، اب بھی ہو جاتا ہے کہیں، بہت یہاں بات ہوئی۔ بعض مرتبہ میں جب جلال آباد تھا لوگوں کو جوڑا، تو خیر میں تو جوڑا تھا مکتب کے تعلق سے، اس میں ایک تھے بیچارے خبطی الحواس سے تھے، ایک انہیں لڑکیوں کی تعلیم کا بڑا ہیضہ تھا۔ اب وہ کہنے لگے بھائی میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں نے کہا تشریف لائیے کہیے۔ اب انہوں نے تقریر ہاں کی، لڑکیوں کی تعلیم کی۔ ہمارے والد مرحوم بھی اس وقت اس نشست میں مجلس میں موجود تھے، اور گاؤں کے محلوں کے لوگوں کو میں نے مدینہ مسجد کے ادھر جو جگہ ہے وہاں ہمارا مکتب بھی چلتا تھا، شروع میں وہاں جمع کر رکھا تھا۔ جب ان کی تقریر دل پذیر ہو گئی، آخر میں مجھے کہنا تھا، اپنی بات آخر میں کہنی چاہیے تاکہ وہ سارا گرد و غبار و دھواں اور سب اڑا دیا جاوے، ختم کر دیا جاوے، سب بھول دیا جاوے۔ الحمدللہ فضل باری تعالیٰ، بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ تو خیر، پڑھ کے کچھ قرآن پاک کی آیات، کچھ احادیث شریفہ، میں نے بات کہاں سے شروع کی؟ عنوان اللہ نے ایسا ذہن میں ڈالا، بھائی میرے محترم بھائیو، بزرگو، دینی اور دوستو، ہم اس لیے جمع ہوئے تھے، موضوع یہ تھا، تو ہمارے مختلف صاحبان، محترم صاحبان نے اپنی اپنی بات ظاہر کی۔ ابھی اخیر میں انہوں نے، میں پہلے تو یہ کہہ دوں کہ میں اپنی بات نہیں کہوں گا، اپنا کوئی موقف، کوئی عندیہ، کوئی نظریہ نہیں بیان کروں گا، میں تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے وہ کیا فرماتے ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں، بس وہ سن لو، فیصلہ تو نہیں ہو گیا تھا۔ تمہاری بات اپنی ہے اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور پھر تو لا کر کے بات ایسے توڑا، بس فضل ہے باری تعالیٰ کا، وہ سب گرد و غبار سب ختم ہو گیا، دھل گیا۔ وہ یوں کہتے تھے لڑکیوں کی تعلیم بھی تو ضروری ہے جی، لڑکیوں کا بھی تو فکر کرو جی، لڑکیوں کے بھی تو سوچو، لڑکیوں کا کالج بھی تو قائم کرو اور ایسا بھی تو کرو، اور میں وہاں خواہ الجھتا، جواب دیتا۔ بھائی انہوں نے تو وہ بات ظاہر کی جو ان کے ذہن میں آتی ہے، میں اپنی بات نہیں کہوں گا، پڑھ کے کچھ قرآن پاک کی آیات، وہ میں نے کہیں لکھ بھی رکھا ہے، اسے تو مجھے بھی ذہن میں نہیں، بہت پہلی بات ہے، 25 27 28 سال ہو گیا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے پھر وہیں رک گیا سب معاملہ۔ خدا کا شکر ہے یہاں دینی علم کا چھوٹا موٹا ایک نہ کہو کچھ تو جاری اللہ نے کرا دیا، کہ ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور وہ جو ہونے جا رہا تھا، اور یہ بھی خوبی کی بات ہے، اس وقت کے جو پردھان تھے چیک بھی آ چکے تھے اس کے، میں نے انہیں بہت کہا، جلال آباد سے سفر کر کے آیا میں، حضرت کو بھی فون کیا دعا کے لیے، خیر انہوں نے وہ واپس کرا دیا، ورنہ یہی بنتا
اس وقت تک ہمارے مدرسے کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی، یہاں یہیں بننا تھا وہ کالج، جسے حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا تھانوی قدس الروح کالج، اور ہائی اسکول کو فرماتے تھے ہائی اسکول، یعنی تو نے قوم کو تباہ کر دیا۔ اب لوگ یوں کہیں گے دیکھو جی یہ مولوی کہاں کے آگے دقیانوسی اور قدامت پسند، قدامت پسند، واہ، تمہیں پرانی چیز پسند نہیں؟ خواجہ صاحب نے وہ پڑھ لی جو کبھی ملا اور مسٹر کی نوک جھونک، خواجہ صاحب کے کلام نے غضب کی ہے، کمال کی ہے۔ حضرت والا ہمارے شاہرد قدس الروح کبھی وہ پڑھ دیا کرتے تھے کہ پرانے تیرے دادا ہیں پرانی ہے تیری دادی، اور پرانے تیرے نانا ہیں پرانی ہے تیری نانی، پرانے چاولوں سے پک نہیں کیا ہے، پرانے چاولوں سے پک نہیں سکتی ہے بریانی، پکا نہیں، پرانے چاولوں کو پا نہیں سکتے نئے چاول، پکا لو ان سے خشکا، نئے چاولوں سے پک نہیں سکتی ہے بریانی، بریانی کے لیے پرانا چاول چاہیے۔ پرانوں کو بڑھا دیا ہے خواجہ صاحب نے، ہم تو قدامت پسند ہے، صاف بات ہے، جدت و جدیدیت چھو کے بھی نہیں گزری، یہ صرف قول ہی ہے یا ہے بھی ایسے ہی ہے کہیں؟ یہاں بتاؤ تو، کچھ ایک چیز تو بتا دو جدت و جدیدیت کی، کہیں بھی نہیں ملے گی۔ بس پڑھانے کا انداز میرا وہ بھی قدیم ہے، اپنے اساتذہ کے تعلق سے تو جدید ہے لیکن وہ قدیم ہے، جو اس سے پہلے لوگ گزرے ہوئے ہیں انہیں کے طرز پر پڑھاتا ہوں۔ ہاں، اب جو بیچارے دارالعلوم دیوبند مظاہرالعلوم میں 6 سال 8 سال جب رنگ کے آوے ہیں تو بھلا ایک دم رنگ کیسے ختم ہو جائے گا؟ رنگ کہاں ختم ہو جائے گا ایک دم؟